إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آپ احباب اس بات سے بخوب ہی واقف ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. 12 ربیع الاول یہ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا دن پیر کا دن 12 ربیع الاول ہے. اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا دن. نبی علیہ السلام کی جہاں تک ولادت کا تعلق ہے، آپ کی پیدائش کا تعلق ہے، تو اس کی تاریخ میں اختلاف ہے اور دن میں اتفاق ہے کہ میرے پیغمبر کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے. 5 یا 6 اس میں اقوال ملتے ہیں، 2 کے یا 9 کے 18 تک کے بھی اقوال ملتے ہیں، 12 کے بھی ملتے ہیں. صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اور حساب و کتاب کو اگر دیکھا جائے، حساب لگایا جائے، تاریخ کو اٹھایا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر کا دن 12 تاریخ کو بنتا ہی نہیں بلکہ 9 تاریخ، 2، 9 اور 23 اور 16 کو بنتا ہے. یا تو 2 تاریخ کو پیر کا دن آئے گا، یا 9 کو آئے گا، یا 16 کو آئے گا، یا 23 کو آئے گا. 12 تاریخ کو جمعرات کا دن بنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن نبی علیہ السلام کی وفات کا دن.
چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، دلائل کو سامنے رکھ کر اس بات کو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا یہی دن ہے، 12 تاریخ ہے، مان بھی لیا جائے، تو ذرا اس بات پر غور کیجئے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم تو انگریزی مہینے کا حساب لگاتے ہیں نا، آج 30 اکتوبر ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا 30 اکتوبر کو، جمعے کے دن آج پیدا ہوا، سال کے بعد جب 30 اکتوبر آئے آپ خوشی منائیں گے، سالگرہ منائیں گے کہ آپ کے بیٹے کی ولادت 1 سال پہلے ہوئی تھی، آج اس کو سال ہو گیا، آپ خوشی منائیں گے کہ میرے بیٹے کی آج سالگرہ ہے، میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ 2 سال کے بعد بھی منائیں گے، 5 سال 10 سال کا ہو گیا، ہر سال خوشی منائیں گے، لیکن آپ کا یہی بیٹا جو 30 اکتوبر کو پیدا ہوا تھا، 10 سال 20 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب بھی 30 ہی تاریخ کو، اکتوبر کی 30 تاریخ کو اگر اس کا انتقال ہو جائے، یہ فوت ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں اس کے فوت ہو جانے کے بعد جب بھی 30 اکتوبر آئے گا آپ خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ ہر انسان یہی کہے گا، پیدا ہوا تھا تو چل رہا تھا، خوشی تھی، فوت ہو گیا، ہر سال کے بعد اب افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، دل افسردہ ہوتا ہے، انسان غمگین ہوتا ہے، کیوں؟ میرے بیٹے کا انتقال اسی تاریخ کو ہوا تھا۔ تو اگر میرے پیغمبر کی ولادت اسی تاریخ کو 12 کو مان لی جائے، 12 کو وفات ہو، تو خوشی کس چیز کی؟ جشن کس چیز کا؟ یہ تو میرے پیغمبر کی وفات کا دن ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے، ولادت کی خوشی ولادت سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ ہر انسان کہے گا ولادت کے بعد ہوتی ہے، اور ہم خوشی منانا شروع کرتے ہیں 1 ربیع الاول سے، پہلی تاریخ سے ہم خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے بقول ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے، تو 12 دن پہلے خوشی منائی جائے، اور 12 تاریخ کو نبی کی ولادت ہوئی، 13 تاریخ شروع ہوئی تو خوشی ختم ہو گئی، جو کچھ لگایا تھا سب کو اتار کے رکھ دیا، اب خوشی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا، مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ نے ایک جگ کو اٹھایا، جگ میں پانی لیا، آپ اس پانی کو اگر گلاس میں ڈالیں گے تو پانی چلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لیکن اگر آپ اسی گلاس کے اوپر ڈھکنا دے دیں، گلاس کو بند کر دیں، اوپر سے جب پانی کو ڈالیں گے پانی زمین پہ گر جائے گا، پانی ضائع ہو جائے گا، گلاس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس گلاس کو کھلا تو چھوڑ دیں، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو الٹا کر دیں، پھر اس کے اندر پانی جب ڈالیں گے گلاس کے اندر پانی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ گلاس کھلا تو ہے لیکن الٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر رب العالمین نے انسان کو ایک عقل کا برتن دیا ہے، اور وہ دماغ ہے۔ اپنے دماغ کو تھوڑی سی دیر کے لیے کھلا بھی چھوڑ دیجئے اور سیدھا بھی چھوڑ دیجئے۔ اگر اپنے دماغ کے اوپر، عقل کے برتن کے اوپر آپ نے تقلید کے ڈھکنے دے دیے، تعصب کے ڈھکنے دے دیے، یارو اگر یہ ڈھکنے اس کے اوپر عقل کے برتن کے اوپر آ گئے، یا آپ نے اس عقل کے برتن کو الٹا کر دیا، کتاب و سنت کی بوندیں صبح سے لے کر رات تک برستی رہیں گی، لیکن آپ کے عقل کے برتن کے اندر یہ کتاب و سنت کی بوندیں داخل نہیں ہوگی اگر اس کے اوپر آپ نے تقلید اور تعصب کے ڈھکنے دے دیے۔ پھر یہ کتاب و سنت کی باتیں، یہ دلائل یہ دماغ میں نہیں اتریں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اس عقل کے برتن کو سیدھا بھی چھوڑ دیجئے، کھلا بھی چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کتاب و سنت کے دلائل اس عقل کے برتن میں جب بیٹھیں گے، انسان کی زندگی کے اندر انشاءاللہ پھر تبدیلی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا موجد ہے، جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، وہ ملک مظفر نامی بادشاہ تھا۔ جانتے ہو اس نے کب ایجاد کیا؟ 6 صدی ہجری کے اندر، جبکہ محدثین کا زمانہ بھی گزر گیا۔ آپ تعجب کریں گے، صحابہ، اللہ کے پیغمبر کا دور نہیں، صحابہ چلے گئے، تابعین، تبع تابعین کا دور بھی ختم ہو گیا، ائمہ اربعہ آئے، ان کا دور بھی ختم ہوا، امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ، یہ سارے محدثین آئے، اور سب سے آخری محدث امام بیہقی رحمہ اللہ، جن کی وفات 458 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ 458 ہجری کے اندر، یعنی 5ویں صدی کے اندر آخری محدث امام بیہقی
رحمہ اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور میلاد کا جو موجد ہے جس نے اس کو ایجاد کیا وہ کب کر رہا ہے؟ 6 صدی ہجری کے اندر، جس کی خود کی وفات سن 630 ہجری ہے۔ 630 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ محدثین کا زمانہ گزر گیا، آپ بخاری کو اٹھائے، مسلم کو اٹھائے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا مطالعہ کرے، موطا امام مالک کو اٹھائے، مسند احمد کا مطالعہ کیجئے۔ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے اس کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر عید الفطر کا باب باندھا ہے، عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن کہیں پر بھی عید میلاد النبی کا ذکر ملتا ہی نہیں۔ ان محدثین نے لکھا نہیں 6 صدی ہجری کے بعد یہ میلاد شروع ہو گیا۔ جو چیز میرے پیغمبر کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں نہیں، بعد میں اگر کوئی ایجاد کرے میرے بھائیوں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ سن 9 ہجری کے اندر یہ دین اسلام مکمل ہو چکا۔ پیغمبر کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، جس نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وہ صاحب قرآن ہے، اس نے تو یہ اپنا جشن نہیں منایا، اس کو تو پتہ نہیں چلا، بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی پیغمبر نے اپنی زندگی میں نہیں منایا، یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ تھا تو آپ نے صحابہ کو بتایا کیوں نہیں، یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ نبی کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں؟ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا، آپ نے اس چیز سے یہ چیز نہیں سمجھی، بعد کے لوگوں نے کیسے سمجھ لی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جو شخص اس دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا جس کا دین اسلام سے نہ رب کے قرآن سے نہ پیغمبر کے فرمان سے تعلق ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرے گا، فرمایا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، لوٹا کر منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو عمل نہ رب کے قرآن سے ثابت ہو نہ مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے، کسی پر بھی کوئی تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا، نہ میں اس چیز کا عادی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہ خود منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ تابعین نہ تبع تابعین، کسی نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میلاد کا پتہ نہیں تھا کیا؟ اگر آپ کو پتہ تھا تو کرتے، مناتے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے چند ایک دلائل رکھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس دن کو ثابت کرنے کے لیے، اس جشن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلائل بھی دیے گئے، احادیث سے دلائل دیے گئے۔ آج وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیوں؟ پڑھنے والے نے پڑھا، قرآن کی آیت منبر محراب سے بیان ہوئی، خطیب نے بیان کیا، عوام تو کل انعام ہوا کرتی ہے، اسے تو پتہ نہیں، جو خطیب نے بیان کیا، علماء نے، مفتیان نے، شیخ الحدیث نے بیان کیا، عوام نے سنا اور عمل شروع کر دیا۔ اور ثابت بھی کس سے کیا؟ قرآن کی آیت سے ثابت کیا۔ آئیے ذرا وہ آیت اور ان سے وہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے، پھر ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا، بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی آیت، پہلی دلیل میلاد کو ثابت کرنے کے لیے کہتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے عالم بالا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء کو جمع کیا، اور عالم بالا کے اندر رب العالمین نے انبیاء کرام کا میلاد منایا، جشن منایا، محفل میلاد کو منعقد کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، دیگر انبیاء بھی موجود تھے۔ اس آیت سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا، قرآن کی آیت بیان کرنے والے نے کر دیا، عوام کو پتہ نہیں، اس نے سنا، لوگوں نے سنا، واقعی بات تو صحیح ہے، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قرآن سے تو میلاد ثابت ہو رہا ہے، جشن ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عالم بالا میں اپنے پیغمبر کا جشن منایا، محفل میلاد منعقد کری۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جاؤ ثابت ہی نہیں ہے؟
میرے بھائیوں آپ نے پیش کری، دلیل دے دی، آئیے سنیے۔ پہلی بات، پہلا جواب، اگر اس آیت سے عالم بالا کے اندر جشن عید میلاد النبی محفل میلاد منانا ثابت ہوتا ہے تو اسی آیت کے اندر آگے اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تم آؤ گے دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، مبعوث کروں گا، کتاب و حکمت تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اگر اس آیت سے عالم بالا میں محفل میلاد منعقد ہونا ثابت ہوتا ہے تو اسی آیت کے ذریعے، اسی آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کانفرنس بھی اللہ نے عالم بالا میں منعقد کری تھی۔ لیکن آج تک کسی میلادی نے کتاب و سنت کانفرنس منعقد نہیں کری جس کو اللہ رب العالمین نے عالم بالا کے اندر منعقد کیا، تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر اس آیت سے نبی علیہ السلام کا جشن منانا، عالم بالا کے اندر محفل میلاد کا منعقد ہونا ثابت ہوتا ہے تو اسی آیت کے ذریعے تمام انبیاء علیہ السلام کا میلاد عالم بالا میں منانا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کا ذکر ہے، تمام انبیاء کرام موجود ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کا میلاد ثابت ہے تو تمام انبیاء کرام کا میلاد پھر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ مناؤ حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، کتنے انبیاء کا مناؤ گے؟ 1.25 لاکھ انبیاء لگ بھگ ہے۔ میرا خیال سے تو پھر کوئی دن خالی نہیں جائے گا، ہر دن ہی جشن منایا جائے، ہر دن ہی پھر میلاد کا ہوگا۔ تیسرا جواب، اگر بالفرض مان لیا جائے، اس آیت سے یہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ آیت نازل کس کے اوپر ہوئی؟ میرے پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صاحب قرآن تھے کہ نہیں تھے؟ پھر آیا اللہ کے پیغمبر نے ہر سال اپنا خود میلاد جشن منایا کہ نہیں منایا؟ اگر منایا تو دلیل پیش کیجئے، اور اگر نہیں منایا تو پھر نعوذ باللہ اس کا مطلب آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ صاحب قرآن کو اس آیت کا مفہوم نہیں پتہ چلا، 14ویں صدی کے بعد آنے والے علماء کو پتہ چل گیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، اس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے نبی علیہ السلام کا جشن عید میلاد النبی منانا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری آیت پیش کی جاتی ہے، دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ 4 آیات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، ان چاروں آیات میں اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، آپ کی آمد کا ذکر ہے۔ اس سے یہ دلیل سے دیتے ہیں کہ اس سے جشن عید میلاد النبی سے کہتے ہیں نا، جب ایک چیز ثابت نہ ہو اور اسے ثابت کیا جائے تو انسان عقل کو استعمال بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، سمپل سا اس کا جواب ہے، ان تمام آیات کے اندر میرے پیغمبر کی آمد کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اور کائنات کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی میرے نبی کی ولادت کا منکر نہیں، ہر انسان مانتا ہے کہ دنیا میں میرے پیغمبر آئے ہیں۔ میرے پیغمبر کی ولادت کا منکر کائنات پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ولادت کو نہیں مانتے، یہ منکر ہے، کون نہیں مانتا؟ تو میرے بھائیوں، ان آیات میں میرے پیغمبر کی آمد کا تذکرہ ہے۔ آمد کا تذکرہ ہونا، ولادت کا تذکرہ ہونا یہ الگ بات ہے، اور ولادت کا دن منانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس طریقے پر تو قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات کا بھی تذکرہ ہے، انک میت و انہم میتون۔ اب وفات کا تذکرہ ہونا اور چیز ہے، وفات کا دن منانا الگ چیز ہے۔ تو ان آیات سے یہ ولادت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ جشن میلاد النبی کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر آپ لفظ جاءکم کو لے لیں کہ جاءکم، آئے آپ کی آمد ہوئی، فبعث اللہ، اللہ نے بھیجا، ارسلہ کا معنی بھی بھیجا۔ اگر یہی آیات لے لیں تو قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے، پھر کئی میلاد ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جاءتکم موعظۃ من ربکم یہ تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ لفظ جاءکم، لفظ قرآن کے ساتھ جاءکم کا لفظ موجود ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے۔ قرآن اللہ نے نازل
نازل کیا، پیغمبر پہ اتارا ہے، جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور یارو اگر لفظ جاءکم سے میرے پیغمبر کا میلاد ثابت ہوتا ہے تو لفظ جاءکم سے قرآن کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین، اللہ نے قرآن میں تمام انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، اللہ نے ان کو بھیجا۔ اگر میرے پیغمبر کی آمد ہے اور جشن ثابت ہے تو تمام انبیاء کرام کا میلاد ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا، زمین کے اندر قبر کھودتا ہے اپنے کوے کو دفنانے کے لیے۔ اس نے زمین میں قبر کو کھودا، کھدائی کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ یہاں تو کوے کی بھی آمد کا تذکرہ قرآن میں ہے، کوے کی ولادت کا، اس کی بعثت کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر جاءکم سے یہ لفظ بعثہ سے پیغمبر کا جشن ثابت ہے تو پھر کوے کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا۔ مناؤ پھر کس کس کا مناؤ گے؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لفظ ارسلہ سے میرے پیغمبر کی آمد ہوئی، آپ نے جشن کا استدلال لیا۔ آئیے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو چلایا، اس سے پھر ہواؤں کا میلاد بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العالمین نے ابابیل پرندوں کو بھی بھیجا۔ اگر لفظ ارسلہ سے میرے پیغمبر کا جشن ثابت ہے تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سے ابابیل پرندوں کا بھی جشن منانا ثابت ہوتا ہے۔ بتائیں پھر کس کس کا جشن منائے گا؟ کس کس کا انسان جشن منائے گا؟ کوئی دن اور رات خالی نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی چند آیات تھی جن سے غلط استدلال کیا گیا اور عوام کو اس طرف لایا گیا کہ لوگوں کیا تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے؟ اور آج کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہے، یہ وہابی گستاخ ہیں، ان کو نبی سے محبت نہیں۔ دلیل عقل کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ خوشی مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نبی کی ولادت ہو تو خوشی نہ منائی جائے؟ یہ کون سی بات ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے نہیں منایا، میرے پیغمبر نے ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم خوشی، ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے ہم اس وقت خوشی مناتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، یہ خوشی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، لوگ دعوتیں کرتے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے یہ چلتا ہے، اس کا منکر کون ہے؟ یہ خوشی تو ہر انسان مناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آگے چلیے، چند شبہات دیکھیے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ خواب کس نے دیکھا؟ نبی کے چچا حضرت عباس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو دیکھا۔ پوچھا کیا حال چال ہے، خیریت تو ہے؟ کہا بس حال بہت برا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا فائدہ مل جاتا ہے۔ جس وقت میں نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا نا، تو ہر پیر والے دن ہوتا یہ ہے کہ میری ان 2 انگلیوں سے مجھے پانی نکلتا ہے، میں اسے چوس لیتا ہوں، تو عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور وجہ کیا بیان کی؟ نبی کی ولادت کے موقع پر، آپ کی آمد کے موقع پر آپ دنیا میں تشریف لائے، میں نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے ہر پیر والے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ دیکھو ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا، عذاب میں تخفیف ہو گئی، اس نے جشن منایا، نبی کی ولادت پر خوشی منائی، عید میلاد النبی اس نے بنایا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت قابل حجت، قابل استدلال نہیں ہوتی، عمل کے قابل نہیں ہوتی۔ دوسری بات، نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب شریعت نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی خواب دیکھ لینا، نہ وہ دین بن سکتا ہے، نہ وہ شریعت بن سکتا ہے۔ خواب دیکھنے والے نبی کے چچا عباس تھے، کیا ان کا خواب دیکھنا یہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا یہ شریعت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس کا یہ خواب ممکن ہے کہ حالت کفر کے اندر ہو۔ آپ بچپنے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہو، کم عمر میں دیکھا ہو، اس وقت آپ ایمان نہ لائے ہوں، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد بھی دیکھا ہو تو معاملہ پھر بھی گڑبڑ، پھر بھی بات نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب وحی نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، شریعت نہیں بن سکتا، لہذا یہ بات بھی سرے سے باطل ہے۔ اگلی دلیل، نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا۔ دلیل پیش کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا خود جشن منایا۔ کب منایا؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔
کیسے منایا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ گویا کہ یہ استدلال کیا یہاں سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھ کے ہر پیر کو اپنا جشن مناتے تھے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کا اور جمعرات کا روزہ شکرانے کے لیے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس دن آپ رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ وجہ بھی بیان کری کہ ہر پیر اور جمعرات کو رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ذرا ایمانداری سے بتائیں، یہ دلیل تو سرے سے ویسے ہی باطل ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے کہ آپ نے یہ جشن منایا، روزہ رکھ کے آپ خوشی منا رہے ہیں اپنی ولادت کی، تو میرے پیغمبر نے تو ہر پیر کو روزہ رکھا، تو آپ ہر پیر کو جشن منائیں۔ پھر سال میں ایک دفعہ کیوں ہے؟ میرے نبی نے سال میں ایک روزہ تو نہیں رکھا کہ 12 جس دن آپ کی ولادت ہے جس پیر کو صرف اسی دن، نہیں، ہر پیر کو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات، میرے پیغمبر نے تو روزہ رکھا، سارا دن بھوکا رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بریانیاں بانٹ رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، جوس کے ڈبے بانٹ رہے ہیں، بسکٹ بانٹ رہے ہیں، مختلف قسم کے آئٹم تقسیم کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی روزہ رکھتے۔ میرے پیغمبر نے پیر کے دن روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے، سنت پر عمل کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ جب انسان بدعات اور خرافات کے اندر ڈوب جاتا ہے تو اسے پھر دین، اسے پھر اچھائی، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی، کسی چیز میں وہ بیچارہ فرق نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اگلی دلیل کیا پیش کی جاتی ہے کہ جناب عبد المطلب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ گویا کہ جناب عبد المطلب نے، میرے پیغمبر کے دادا نے، آپ کا جشن منایا، لوگوں کو کھانا کھلا کے آپ کا جشن منایا، ولادت کی خوشی منائی۔ تو میرے بھائیوں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، جتنے بھی دلائل دے دیے جائے وہ دلائل کہیں سے بنتے ہی نہیں ہیں۔ عبد المطلب نے کتنی مرتبہ کھانا کھلایا؟ ایک مرتبہ، ولادت ہوئی 1 سال کھلایا۔ اگر ہر سال کھلایا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، ہر سال کھلایا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ اور اگر ہر سال کھلایا ہے، خوشی منائی ہے، جشن منایا ہے، تو اس کی دلیل پیش کی جائے۔ اور اگر نہیں منایا تو انہوں نے تو 1 مرتبہ کھلایا، 1 مرتبہ تو ہم بھی کھلا دیتے ہیں۔ بھئی 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کھانا لوگوں کو کھلایا جاتا ہے کہ نہیں کھلایا جاتا؟ یہ تو ہر انسان اپنے بچے کی خوشی مناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب دلائل سرے سے باطل ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے، ذرا بات کو سمجھیے۔ عبادات کا جو تعلق ہے، نماز کو کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا۔ روزے کو فرض کرنے والا اللہ ہے۔ زکوٰۃ اور حج کو فرض کرنے والا اللہ ہے۔ جس رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، روزے اور زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا، اس رب العالمین نے میلاد کے بارے میں بتایا نہیں؟ اتنی عظیم عبادت تھی، رب نے بتایا ہی نہیں، نہ قرآن میں ذکر، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں ذکر۔ آگے چلیے، حضور نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، حج اور عمرے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل بتائے، طہارت کے مسائل بتائے، غسل کس انداز پہ کرنا ہے، وضو کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں میرے پیغمبر نے بتائی۔ یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، حضور نے بتایا۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، کس انداز پہ قضاء حاجت کے لیے آپ نے بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ یہ سارے طریقے میرے پیغمبر نے بتا دیے۔ اللہ اکبر، پورا دین میرے پیغمبر نے سمجھا دیا، اور سارا دین سمجھا دیا، صرف ایک جشن عید میلاد النبی آپ لوگ عوام کو نہیں بتا سکے، صحابہ کو یہ چیز نہیں بتا سکے، کوئی چیز میرے پیغمبر نے نہیں چھوڑی، پورا دین جو آپ تک آیا تھا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اتنی باریک بھی نہیں، قضاء حاجت کے لیے انسان جاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹھو قضاء حاجت کے لیے تو الٹی ٹانگ کے اوپر وزن زیادہ دو۔ کتنی گہرائی کی بات ہے، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں، کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ بیٹھنا کس انداز پر ہے۔ میرا پیغمبر اتنی گہرائی کی بات بھی اس امت کو بتا کے چلا گیا کہ لوگوں اس انداز پہ بیٹھنا ہے، اس انداز پہ جانا ہے، الٹا پاؤں پہلے رکھنا ہے، باہر نکلو سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے۔ وہ اتنی بڑی عبادت جشن عید میلاد النبی کا میرے نبی نے بتایا ہی نہیں، یا تو آپ کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا بتایا نہیں، نعوذ باللہ آپ خیانت کر کے چلے گئے۔ اور اگر بتایا تھا، صحابہ کو بتایا تھا، تو پچھلے سے پچھلا جمعہ آپ نے سنا تھا، وہ تمہید تھی، وہ پورا جمعہ تمہید تھی، صحابہ اکرام کی محبت آپ نے سنی۔ صحابہ اکرام میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے تھے۔
کیا وہ صحابہ اگر ان کو پتہ تھا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کو، دیگر صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ان کو پتہ تھا تو انہوں نے جشن کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ چلو اس وقت لائٹوں کا دور نہیں تھا، دیا تو جلا سکتے تھے، کپڑا تو تھے، ڈنڈے تو تھے، جھنڈے تو لگا سکتے تھے، یہ سارے کام کر سکتے تھے جو صحابہ کرام نبی کے آرڈر پر حکم کے آ جانے کے بعد 4 اور 6 700 اونٹ ایک ہی وقت میں رب کے راستے میں قربان کرنے والے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی کنویں سے پانی لینے نہیں دیتا، انہوں نے کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسجد نبوی پر پیسہ لگایا، اللہ کے پیغمبر نے کہا لاؤ گھر میں جس کے پاس جو مال ہے لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور یارو یہ نبی کے لیے اس قدر مال کو لٹانے والے، آپ کا حکم آ جانے کے بعد نبی کے راستے میں، دین کے راستے میں، شریعت کے لیے خرچ کرنے والے، کیا یہ میرے پیغمبر کا جشن نہیں منا سکتے تھے؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ پیسہ بھی بہت تھا، کر سکتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، دور خلافت میں یہ دن 2 مرتبہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 12 مرتبہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 4 یا 5 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن کسی صحابی نے میرے پیغمبر کا جشن نہیں منایا، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ کیا ان کو محبت نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ ایک دلیل پیش کیجیے، ایک دلیل رب کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے پیش کیجیے۔ کعبہ کے رب کی قسم 28 برس میری عمر ہو چکی ہے، میں نے 28 سالہ زندگی میں کبھی جشن نہیں منایا، کبھی جلوس نہیں نکالا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس انداز پہ نہیں منایا۔ آپ ایک دلیل پیش کیجیے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، ابھی دن ختم نہیں ہوا، جمعے کے بعد جلوس میں نکالوں گا، جھنڈیاں میں لگاؤں گا، لائٹیں میں لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے پاس پیسہ نہیں، کعبے کے رب کی قسم قرضہ لے کے میں اپنے نبی کا جشن منانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دلیل پیش کی جائے، صرف ایک دلیل کا مطالبہ ہے، 2 یا 3 4 نہیں چاہیے، کہ صحابہ نے، اللہ کے پیغمبر نے خود بھی یہ دن منایا ہو۔ آخری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حرج کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب بدعات کو ایجاد کیا جائے نا، اور کچھ کام اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حرج کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس انداز پہ آج یہ میلاد منایا جا رہا ہے، اس کے اندر کئی قباحتیں ہیں۔ نمبر 1، راستوں کو بلاک کیا جاتا ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ بھی آئے ہوں گے اس روڈ سے، میں بھی جب آیا تھا تو پورا یہاں پر جلوس نکل رہا تھا، کافی رش تھا، ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، آپ نے بھی دیکھا، راستے کو بلاک کیا۔ مسلمانوں کو، انسانوں کو تکلیف ملی، اذیت ملی کہ نہیں ملی؟ میرے پیغمبر کی تعلیم کیا تھی؟ راستے میں اگر کانٹے والی کوئی معمولی سی چیز ایسی تکلیف دہ ہو، اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، آپ کا یہ درس ہے کہ راستے میں سے اگر تکلیف دہ کوئی چیز، اس کو ہٹا لو، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے پورے کے پورے روڈ بلاک کر دیے، راستے بلاک کر دیے کہ آنے جانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ، گھوم کے چلو، بیچارہ مریض ہے، کسی نے ہسپتال جانا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، یہ روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ سب سے بڑی قباحت ہے۔ نمبر 2، یہ فضول خرچی ہے، کیونکہ جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، میرے مدرسے کے اندر ایک طالب علم کی فیس کتنی ہے؟ 150 روپے مہینہ فیس ہے، اور گھر والے وہ 150 روپے نہیں دے پا رہے۔ 150 روپے ایک بچے کی فیس نہیں دے پا رہے، گھر میں لائٹیں 200 250 300 روپے کا خرچہ کر کے لائٹیں لگا رہے۔ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ بچہ قرآن پڑھ رہا، مہینے کے بعد آپ کی حیثیت 150 روپے دینے کی نہیں ہے، لائٹیں لگانے کے لیے آپ 400 500 قرضہ لے کے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ فضول خرچی ہے۔ اس سے آگے چلیے، جب یہاں یہ محفلیں اور یہ میلاد منعقد کیا جاتا ہے، اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ ابھی یہاں سے ریلی گزری، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بے پردہ بھی تھی، مرد و زن کا اختلاط ہے۔ اور پھر نعرہ کیا ہوتا ہے؟
سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر حاضر و ناظر ہے، پیغمبر تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور یاروں اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو، عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، کیا میرا نبی اس مجلس میں آئے گا؟ میرا پیغمبر اس محفل میں آئے گا؟ اور جس نبی نے ایک عورت ہاتھ آگے بڑھایا، پیغمبر نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، کیا میرا نبی ایسی محفل اور مجلسوں میں آئے گا جہاں عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں؟ مجھے یاد ہے دوران طالب علمی، یہ ہمارے یہاں محمود آباد، شاید کوئی ساتھی جانتا ہو، پورے روڈ کو سجایا جاتا ہے، پورا روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، گاڑی نہیں گزر سکتی وہاں سے، پیدل جانا بھی مشکل ہے، پورا روڈ سجایا۔ طالب علم تھے، کبھی کبھی دل کرتا تھا جانے کو، چلے گئے، 2-3 ساتھی ہم گئے، تو وہاں پر ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا اور لگا ہوا مائک کے اندر لاؤڈ اسپیکر چلائے ہوئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہو اس سے سوال کر لیا جائے۔ میں نے کہا بھائی جان تھوڑا سا ٹائم دیں گے؟ کہہ رہے جی پوچھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تھوڑا سا کھچمچ ہو رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہہ رہے کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی آپ یہاں پر نعرہ لگا رہے تھے کہ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، میں نے سنا۔ کہہ رہا ہاں بالکل لگا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور آتے ہیں؟ جب آپ اس طرح بلاتے تو حضور تشریف لاتے ہیں؟ کہہ رہا بالکل آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو یہ سنا تھا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں۔ کہہ رہا بالکل حاضر و ناظر بھی ہیں۔ میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ موجود ہیں؟ کہہ رہا بالکل ہر جگہ موجود ہیں۔ میں نے کہا یہاں بھی موجود ہیں، پیچھے علاقے میں بھی ہیں، آگے بھی ہیں، دائیں بائیں سب جگہ موجود ہے؟ کہہ رہا سب جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا تو پھر مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی، جب حضور ہر جگہ پر موجود ہے، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر آمد کس لیے؟ پھر آقا کی آمد مرحبا کس لیے؟ میں نے کہا مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہہ رہے یار آپ جاؤ آگے، جاؤ چھوڑو، آپ بحث نہیں کرو ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا سر جی بحث تو میں کر بھی نہیں رہا، میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ ہی کے جملے آپ ہی کی زبان سے نکلے ہوئے، اگر میں نے سوال کر لیا تو غلط کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر حاضر و ناظر ہے، اور یارو حاضر و ناظر اگر کسی کی ذات ہے تو رب العالمین کی ذات ہے۔ میرا نبی اپنی زندگی کے اندر حاضر و ناظر نہیں تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو اویس قرنی رحمہ اللہ کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ کیوں؟ آپ قرن قبیلے کے اندر رہتے تھے اور اللہ کے پیغمبر مدینہ میں موجود تھے، یہ ماں کی خدمت کرتے رہے، نبی کا دیدار نہ کر سکے۔ اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو قرن قبیلے میں ہوتے، اویس قرنی رحمہ اللہ دیدار کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لیتے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حاضر و ناظر ہے؟ اگر حاضر و ناظر مان لیا جائے تو یارو پھر آمد نہیں ہے، پھر اپنا اس جملے کو نکال دو یہاں سے۔ دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر آپ حاضر و ناظر ہیں تو پھر آمد نہیں ہے، اور اگر آمد ہے تو آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی وقت پہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر بھی جشن ہوا، کراچی کے کئی علاقوں میں ہوا، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں منایا گیا، ہر انسان بول رہا ہے آقا کی آمد مرحبا۔ ایمانداری سے بتاؤ ایک نبی کہاں کہاں جائے گا؟ کس کی محفل میں جائے گا؟ کس مجلس میں جا کے تشریف فرمائے کہ میرے پیغمبر کہاں جائیں گے؟ اللہ کیا کروں، یہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہے، وہ بھی بلا رہے ہیں، ادھر والے بھی بلا رہے ہیں، پیچھے والے بھی بلا رہے ہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور میرا نبی اپنی زندگی کے اندر بھی، حضرت ابو ہریرہ گلیوں میں تلاش کرتے رہ گئے، ڈھونڈتے رہ گئے آقا کدھر ہے، یہاں نہیں مسجد نبوی میں ہوں گے، جا کے دیکھو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہوتے تو ابو ہریرہ نبی کو تلاش نہ کرتے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، بارات کی تقریب میں آپ نے دیکھا ہوگا دلہے والے آتے ہیں بارات لینے کے لیے، دلہا آیا، اس کے والدین، پوری بارات آئی، ان کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں رواج ہے، پلیٹوں کے اندر وہ گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں، ہار وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں۔ یہ استقبال ایک انسان کا استقبال کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ پھولوں کے ذریعے کر رہا ہے، پھول نشاور کر رہا ہے، ہار گلے میں پہنا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ پر یہ جملہ ہے کہ آقا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد ہو رہی ہے، نبی کی بعثت ہو رہی ہے، پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور نبی کا استقبال پھولوں کے ساتھ نہیں کیا، ہاروں کے ساتھ نہیں کیا، میرے پیغمبر کا استقبال کیا تو نالین پاک کے نقش سے کیا گیا۔ کیا یہ میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہے؟
کسی نے یہاں پہ لگایا، کسی نے پگڑی پہ لگایا، کسی نے گھروں کی دیواروں پہ لگایا، دروازے پہ لگایا، موٹر سائیکل پہ جھنڈے لگائے تو اس کے اوپر بھی نعلین پاک کا نقش ہے، اور عقیدہ یہ ہے پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر کی آمد ہوگی، میرے پیغمبر کی آمد ہو اور جوتا دکھا کے استقبال کیا جائے، کیا یہ میرے نبی کی توہین نہیں؟ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں فرانس کی جو جتنی بھی آئٹمیں چیزیں آ رہی ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس کے صدر نے میرے پیغمبر کی شان میں توہین کی، خاکے بنائے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کیا کرے گی؟ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے میرے پیغمبر کی توہین کرے، جوتا دکھا کے میرے پیغمبر کا استقبال کرے، کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ میری یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، آج اگر یہ مسلمان پیغمبر کی توہین چھوڑ دے، پیغمبر کی گستاخی چھوڑ دے، غیر مسلم کو یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ جب مسلمان خود میرے پیغمبر کی توہین کرے گا تو غیر مسلم اٹھ کے سامنے آئے گا، اس کو جرت بھی ہوگی، اس کو ہمت بھی ہوگی۔ اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ شعر پڑھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، میں نہیں کہتا آپ نے جان بوجھ کے کہا، لا علمی میں کہہ دیا ہوگا، ادھی عقیدت میں کہہ دیا ہوگا، آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کرا ہوگا، ترجمہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول ہے، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان اور مردود کے، کائنات میں سب جشن منا رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جو جشن نہیں مناتا، اس انداز پہ ریلیاں نہیں نکالتا، گویا کہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ جو جشن نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے۔ اب آگے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر نے اپنا جشن نہیں منایا، غور کیجئے فتویٰ کہاں لگا۔ میں نہیں کہتا، میں تو زبان سے یہ جملے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جملے کیا بول دیے، میرے پیغمبر نے نہیں منایا، آپ نے کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ نے نہیں منایا، جنگی بدری صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ آپ جس کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی میں 47 مرتبہ یہ دن آیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جشن نہیں منایا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لگاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگا رہے ہو آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، تم نے اللہ رب العالمین کی مبارک ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی تم نے کیا کہہ دیا، صحابہ اکرام کی عظیم جماعت کو نہیں چھوڑا، ائمہ اکرام اور محدثین کو نہیں چھوڑا، سب کے اوپر تم نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو جشن منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدت اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، لیکن انسان عقیدت میں اتنا اندھا نہ ہو جائے، محبت میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور پیغمبر کی عظیم ہستی کے اوپر بھی ہم فتویٰ لگا بیٹھے۔ ہم کیا کہہ چکے ہیں یہ عقیدت بیان کر کے؟ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر سے عمل کے اعتبار سے محبت کی ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، عملی محبت اللہ کے پیغمبر سے کیجئے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ دین ہے نہ اسلام، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا، الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔